وہاں تو کسی کی قدر و قیمت جانچنے کا پیمانہ ہی یہ تھا کہ کون کتنا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی ہے۔ سرور عالم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو خیبر فتح کیا۔ دوسرے جان نثاروں کے ہمراہ عظیم جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے، جنہوں نے غزوہ خیبر میں جرأت و شجاعت کی مثال قائم کی۔ اس تاریخی معرکے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کو قبیلہ خزاعہ کی سرکوبی کے لیے وادی ذات القرہ میں سلاسل کے مقام کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے میدان جنگ کا جائزہ لے کر دربار رسالت میں مزید کم کا مطالبہ کیا تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا، جس میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی موجود تھے۔ سلاسل مقام پر پہنچ کر پورے لشکر اسلام کی قیادت کا مسئلہ زیر بحث آیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کمال حسن و اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت معرکہ آرائی میں حصہ لینے کا اعلان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وفا شعار ساتھی قیادت کے لیے نہیں بلکہ صرف اسلام کی سربلندی کے لیے برسر پیکار ہوتا ہے۔ بھلا جس نے شہادت کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہو، اسے قیادت کا کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ 8 ہجری کو قریش کے تجارتی اور جنگی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے 300 شہ سواروں کا سالار مقرر کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ سمندر کے ساحلی راستے پر چلتے ہوئے اس مہم کو سر کرنا ہے۔ زیادہ راہ کے لیے کھجور کی ایک بوری تھما دی۔ آپ نے کمال دیانت و امانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے ہی احتیاط طریقے سے کھجوریں استعمال کی۔ دوران سفر ایک نازک ترین مرحلہ ایسا بھی آیا کہ ہر مجاہد کے حصے میں ایک کھجور آتی اور وہ اسی پر گزارا کرتا، یہاں تک کہ کھجوریں بالکل ختم ہو گئیں۔ مجاہدین درختوں کے پتے کھا کر پانی پیتے، یوں آتش شکم کا مداوع ہوتا۔ یہ مہم معرکہ ذات الخبط کے نام سے مشہور ہوئی۔ خبط درخت کے پتوں کو کہتے ہیں۔ چونکہ مجاہدین کی نقل و حرکت ساحلی علاقے میں تھی، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ترس آیا۔ سمندر نے ایک دیوہیکل مچھلی خشکی کی طرف اچھال دی۔ کئی روز تک مجاہدین اس قدرتی ضیافت سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو اور اس کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ کچھ آزمائش کا دور آتا ہے، لیکن ہر تنگی کے بعد آسانی میسر آنا قانون قدرت ہے، بلکہ تنگی اگر ایک آتی ہے تو آسانیاں دو میسر ہوتی ہیں۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے 300 مجاہدین کے لیے زیادہ راہ ایک بوری کھجور ملی تو زبان پر کوئی حرف شکایت نہ تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور رب جلیل پر بھروسے کا یہ حال کہ مستقبل میں خوراک کے لیے کوئی فکر ہی نہیں۔ ایمان کی یہ حالت کہ قلب و ذہن کی گہرائیوں میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس کے نام کی سربلندی کے لیے میدان میں نکلے ہیں، وہی رزق بہم پہنچائے گا، اور اس نے ایسا رزق پہنچایا کہ جو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانثار ساتھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے بہت پیار تھا۔ بیشتر مواقع پر آپ اسے دوسروں پر ترجیح دیتے تھے۔ 9 ہجری کو یمن سے وفد نجران دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ وفد کے اراکین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں التجا کی کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم دے۔ وفد کا یہ مطالبہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے ساتھ ایک دیانت دار اور امین شخص کو بھیجوں گا جو امانت و دیانت کا حق ادا کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ تعریفی کلمات سنے تو ہر ایک کے دل میں یہ خواہش انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش ان پیارے اور عمدہ کلمات کا مجھے مستحق قرار دیا جائے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی کسی عہدے یا منصب کو حاصل کرنے کی دلی خواہش نہیں کی، لیکن اس دن میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کاش اس تعریف کا اطلاق مجھ پر ہو۔ میں ظہر کی نماز کے لیے جلدی مسجد میں پہنچا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھا دی پھر آپ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ میں نے اپنی گردن اونچی کی تاکہ آپ کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں پر نظر دوڑاتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نگاہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ انہیں اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا، آپ اس وفد کے ساتھ جائیں گے، ان کے باہمی اختلافات کو حق و انصاف سے نمٹائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس وفد کے ساتھ یمن تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر دربار رسالت سے ملنے والی ہدایات کے مطابق تعلیم و تربیت کے فرائض سر انجام دیے۔ رسالت مآب کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے تعریفی کلمات حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لیے سرمایہ حیات بن گئے۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جس میں آپ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ
جنگ سلاسل، جنگ دمشق، مارکہ فہل، مارکہ حمص اور جنگ یرموک کے علاوہ اور بہت سے چھوٹے بڑے مارکوں میں اپنی بہادری اور جوانمردی کے جوہر دکھلائے۔ مقام حدیبیہ بیعت رضوان میں شریک ہوئے، بلکہ اس موقع پر جو معاہدے تحریر کیا گیا اس میں بھی ان کے دستخط تھے۔ حجۃ الوداع میں بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔